اپنے آپ سے مسلسل نبرد آزما رہنے کے بعد ایک مسلسل اندرونی جنگ سے برسری بیکار ہوتے اندرونی جمع اور تفریح کے حساب کے بعد شارق زمان نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کی قطع فیصلہ کرتے ہوئے نواز فاروق سے ملنے کی ٹھانی تھی۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے کے قریب شارق زمان نواز سے ملنے اس کے گھر چلا آیا تھا۔ وہ فاروق چچا کے یہاں بہت کم آتا تھا۔ نواز یونیورسٹی سے آنے کے بعد آرام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اکیڈمی کے لیے نکلا تھا۔ شارق کو دیکھ کر حیران ہوا تھا اور پھر شارق زمان کے کہنے پر وہ اس کے ہمراہ چلا آیا تھا۔ یار بتاتے کیوں نہیں، اب تو مجھے پریشانی بھی ہونے لگی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے جو تم غار پار نہیں کر سکتے تھے؟ اتنے سنجیدہ کیوں ہے؟ شارق زمان نواز کو یہی کہہ کر لایا تھا کہ اسے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ بھی اکیلے میں۔ اس لیے وہ فوراً ہمراہ آ گیا تھا، مگر اب شارق زمان کے تیور اور خاموش سنجیدہ انداز دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کچھ دیر صبر کر لو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ ایک ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کرتے شارق کا انداز پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ نواز نے پرتشویش نظروں سے دیکھا۔ شارق کا یہ لب و لہجہ اور تیور کسی ناگہانی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس نے بارہا شارق کو اس روپ میں دیکھا تھا، مگر آج کوئی نئی بات تھی۔ ٹیبل منتخب کرتے، چائے کا آرڈر دیتے ہوئے بھی شارق زمان کے تیور نہیں بدلے تھے۔ یار اب بول بھی چکو، کیا بات ہے؟ میرے صبر کا اس سے زیادہ امتحان مت لو، مجھے خواہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ویٹر چائے کا مگ لا گیا تھا۔ شارق زمان نے خاموشی سے مگ لبوں سے لگا لیا۔ آخرکار نواز فاروق کو اسے ٹوکنا پڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شارق زمان کے لیے نواز کے سامنے براہ راست گفتگو کرنا ایک دم مشکل لگنے لگا تھا۔ سو تمہیدی انداز تھا۔ کچھ نہیں، یونیورسٹی جا رہا ہوں، اس کے بعد اکیڈمی، شادی کے دن قریب ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں لے لو، مگر ابھی میں یونیورسٹی سے چھٹی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شادی کے بعد 2-3 چھٹیاں کروں گا، اس کے بعد لانگ لیو لوں گا۔ ہنی مون کے اس حصے میں ہاں، رات کو مصروفیت کافی خوشگوار ہوتی ہے۔ شادی کے اس حصے میں ساری بہنیں آ چکی ہیں۔ کافی رونق ہوتی ہے، خوب انجوائے ہو رہا ہے بس۔ شارق نے ایک نظر نواز کے چہرے کو دیکھا۔ شادی کا ذکر کرتے وہ کافی خوش محسوس ہوا تھا۔ شارق زمان کو ایک جلن سی محسوس ہوئی۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ چپ چاپ اپنا جائزہ لیتا شارق زمان کو نواز فاروق نے ٹوک دیا تھا۔ میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سرد اور محسوس لہجے اور انداز میں آخرکار شارق زمان نے دل کی بات کہہ ہی دی تھی، گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ نواز فاروق پہلے تو ایک دم چیخا تھا، پھر حیران اور ششدر شارق زمان کو دیکھنے لگا، جو اس کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے مگ کو گھو رہا تھا۔ اتنی بڑی بات کس قدر آسانی سے پرسکون لہجے میں اس نے کہہ دی تھی۔ نواز فاروق کو ایک لمحے کو لگا کہ اس کی سماعتوں نے غلط سنا ہے، ہو سکتا ہے شارق زمان نے کسی اور کا نام لیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ابھی بھی بے یقینی تھا۔ میں نویرہ احسان سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم شادی سے انکار کر دو۔ وہی محسوس واٹ انداز شارق نواز فاروق کو غم و غصے سے اپنے لہجے کو بمشکل کنٹرول کر سکا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولا بھی تو لہجے میں تپشتی ہوں، بہت اچھی طرح بیخوف انداز ہے۔ نواز کی ثانیہ بے یقینی سے شارق کی آنکھوں میں دیکھے گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چند دن بعد ہماری شادی ہے۔ نواز کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے، غم و غصے سے شارق زمان کو ٹوک دے یا پھر اسے لعنت، ملامت اور چیخ پکار کرے، جو اس کی طبیعت کا حصہ نہ تھی۔ ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی وہی مختصر جواب تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ شارق زمان نے نواز فاروق کو دیکھا، وہ جیسے منتظر تھا کہ شارق ابھی کہے گا کہ ہاں میں مذاق کر رہا تھا، میرا مقصد تمہیں محض ستانا تھا۔ مگر وہ بولا بھی تو کیا، نہیں میں سنجیدہ ہوں۔ نواز کو اب حقیقتاً لگا کہ شارق زمان نے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا تھا۔ تمہاری ساری بکواس کی میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب و لہجے پر بغیر کنٹرول کے غم و غصے سے پوچھ رہا تھا، مگر مجھ سے نہیں، نویرہ سے پوچھنا کہ وہ ہسپتال کیوں پہنچی۔ اسی پرسکون لہجے میں اس نے پھر نواز فاروق کے اعتبار کی ترجیحیں اڑا دی تھیں۔ نواز کا جی چاہا کہ شارق زمان کا منہ توڑ دے، مگر اس بات سے اسے پھر گنگ کر دیا تھا۔ نویرہ ہمارے ہاں ٹھہری ہوئی تھی، جس رات تم لوگ مل کر گئے تھے، وہ اچھی بھلی تھی۔ ایک دم سے کیا ہوا کہ اگلے ہی دن وہ انتہائی نازک حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، تم نے نویرہ سے پوچھا نہیں؟ نواز اب یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں بکھری ٹوٹی بکھری ہاری ہوئی نویرہ احسان کا سراپا دائرہ۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف بات کرو، پہلیاں مت بجواؤ۔ نواز کا لہجہ بہت زہریلا ہو گیا تھا، بغیر کسی لحاظ و مربت کے نویرہ کا ایک دم رونا، پھر اسے یقین دلانا اور آخر میں طبیعت خراب ہو جانا۔ نواز فاروق کو اپنا دماغ سنسناتا محسوس ہوا تھا، جی چاہا کہ ساری بکواس کرتے شارق کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹاتے، یا پھر یہاں اپنے آپ کو کچھ کھا لے کہ معاملہ غیرت کا تھا۔ نویرہ صرف مگیتر ہی نہیں، سکی امزاد بھی تھی، برسوں کی شناسائی تھی، دیکھی پالی پڑکی لڑکی تھی، مگر اب یہ شارق زمان اب جو کہانی سنا رہا تھا، چند لمحوں کا حوالہ دے رہا تھا، اس سے نویرہ کی ذات مشکوک ہو کر رہ گئی تھی اور نواز فاروق کردار پر
کردار پر مر مٹنے والا شخص تھا۔ تم صاف بات سننے کی بجائے مجھے اتنا بتا دو، تم نویرہ سے شادی سے انکار کر رہے ہو کہ نہیں؟ شارق نے نواز فاروق کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے، وہ اب جدھر چاہے کھیل کا رخ بدل سکتا ہے۔ سو بہت اطمینان سے کہا تھا، نہیں، جب تک تم مجھے اپنے اس رویے کی وجہ نہیں بتاتے میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ غصے سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا شارق زمان نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ تو بیٹھو۔ تو نہیں، تمہیں اندازہ ہے کہ تم ایک لڑکی کی ذات کو انوالو کر رہے ہو، لڑکی بھی وہ جس کے کردار کی گواہی سارا خاندان آنکھیں بند کر کے دیتا ہے۔ تم آرام سے سکون سے میری بات سنو۔ نواز اس غصے سے پھٹ پڑنے پر اس نے اسی تحمل سے کہا تھا۔ نواز فاروق کو لامحالہ بیٹھنا پڑا تھا کہ ساری صورتحال صرف شارق زمان ہی کے لیے کر سکتا تھا۔ نویرہ نے کیا کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کی اس شدید بیماری کی وجہ کیا تھی؟ اس نے نواز کو خریدنا چاہا تھا۔ نواز نے سرخ آنکھوں سے دیکھا، لاوا باز پڑنے کو تھا، وہ ضبط کے انتہا منزل پر تھا۔ نہیں، نویرہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو اس حادثے کو چھپانا چاہتی ہے۔ سرگوشی نما آواز پر نواز فاروق چونکا شارق زمان کو دیکھنے لگا۔ شارق کے انداز میں کوئی بات ضرور تھی، وہ بری طرح ٹھٹکا، کیا مطلب؟ کیسا حادثہ؟ کیسی بات؟ میں اس بات کو چھپا جاتا مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تم سے میرا جو تعلق ہے، تم نے ہر اچھے برے وقت میں جس طرح اخلاقی طور پر مجھے سپورٹ کیا ہے، اس صورتحال میں تم سے کچھ بھی چھپانا میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہے۔ تم چاہے کچھ بھی سمجھو مگر میں اپنے غلط اقدام کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں۔ اس طرح تم لوگوں کے چلے جانے کے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ شہمانہ نے احسان منظور سے شادی کر لی ہے۔ تو نواز الجھ گیا، یہ خبر تو وہ شارق کے میگزین میں اگلے دن شہمانہ، اس کی ماں اور شوہر پر قاتلانہ حملے کی خبر کے ساتھ پڑھ چکا تھا۔ اس واقعے کو نویرہ سے کیا تعلق، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اس رات بہت الجھا ہوا تھا، تب میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی الجھنوں کا چھٹکارا ڈھونڈا تھا۔ میں تو کبھی دیوانہ ہوا تھا، لیکن اس رات نویرہ کو دیکھا ہو گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اور مزید بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، مگر نواز فاروق گمسم حواس گم انداز میں شارق زمان کے صرف ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بم بلاسٹ ہونے کے بعد کی کیفیت ابھری تھی۔ نویرہ کی اچانک بیماری فطری نہیں، اس حادثے کی دین تھی جو اس رات نویرہ پر ٹوٹا تھا۔ نواز فاروق سر جھکائے اپنے جرم کا اقرار کرتے شارق زمان کو دیکھنے لگا۔ یقین نہ آیا کہ شارق زمان اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس میں بھلا نویرہ فاروق کا قصور کیا تھا؟ شارق کی بات سنتے اس کے ذہن میں محض آرائی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور جو قصوروار تھا وہ اپنی سزا کا تعین کر چکا تھا بغیر کسی آمادگی اور رغبت کے، صرف سزا جھیلنے کو۔ کیا یہ سب واقعی سچ تھا یا محض خواب تھا؟ نواز فاروق کو لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کے استفسار پر نویرہ کا یوں ریاکٹ کرنا، شدت سے ٹوٹ کر رونا، پھر طبیعت خراب ہونا بیمانی تو نہ تھا، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی، وہ ششدر تھا۔ یہ تمام تو ذہن کے کسی دریچے میں بھی نہ تھا۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، میں نویرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز تم اس معاملے کو اپنے تک رکھو گے؟ بولو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شارق زمان کہہ رہا تھا اور نواز فاروق خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ساری رات خود سے لڑتے سوچتے الجھتے صبح کی سفیدی پھوٹنے سے پہلے تک ایک گرداب مسلسل سے نکلنے میں نواز فاروق نے اپنی جان پر جو عذاب جھیلے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا تھا، مگر جسم اور روح جان کہیں کے عمل سے گزر چکے تھے۔ یہ رشتے ایسے تو نہیں تھے کہ آنے وقت میں جڑ سے اکھاڑ پھینکے جاتے، ان رشتوں کی پرورش برسوں ہوئی تھی، تبھی ان کا یہ خاندان ایک مٹھی کی طرح تھا، مگر اب نواز فاروق کو لگ رہا تھا اس خاندان کی بنیادیں ہلنے کو۔ شارق زمان کا کیا جانے والا انکشاف اتنا ہی جان لیوا تھا کہ نواز فاروق کو اپنا آپ برف کی سیل پر دھدا محسوس ہو رہا تھا، اور کبھی لگتا تھا کہ پورے وجود میں خون کی جگہ شرارے دوڑ رہے ہیں، شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ یہ سچ تھا کہ نویرہ احسان کو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنانے کی کوشش کی تھی، مگر اب شارق کی بات سن کر وہ ششدر تھا۔ نویرہ کو صرف ایک کزن سمجھ کر بھی سوچا جاتا تو بھی عزیز کے کئی پہلو نکلتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، مرد کچھ بھی کرے سرخ رو رہتا ہے، ایک دفعہ عورت کی کلائی تھام کر اسے بے بس کر سکتا ہے، اور پھر نئے جہاں دریافت کرنے میں نکل جائے تو اس کی راہیں روشن کی روشن رہتی ہے۔ شجاعت و طاقت کے مظاہرے کی دین عورت کے مقدمے سے رسوائی ہی آتی ہے، نسلوں کا افتخار مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے خوشی سے مجبوری ہو یا زبردستی سے رسوا تو ہو ہی جاتی ہے، اور یہ رسوائی ساری زندگی اسیب کی طرح اس کے ساتھ چمڑی رہتی ہے، لمحہ لمحہ اسے تڑپاتی ہے، اسے بھیانک خوابوں کا لمحوں کا احساس دلاتی ہے۔ نواز فاروق کو رہ رہ کر ان لمحوں کا کرب بے چین کر رہا تھا، جن لمحوں میں اپنے وجود سے بے پرواہ، ہوش و حواس سے بیگانہ نویرہ احسان ہسپتال کے کمرے میں تھی، وہ لمحے جیسے کہ آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ قیامت
زمین پر یا کسی وجود پر آثار واضح ضرور ہوتے ہیں، دیر یا بدیر ایک رنگ ضرور دکھاتے ہیں۔ طوفان چاہے جذبوں کا ہو یا پانی کا، بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے، کچھ زمین کو بنجر کرتا ہے، تو کبھی وجود کی تباہی کے بعد کا منظر بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ ہر منظر واضح اور صاف ہوتا ہے، کھیتی ہری بھری ہو تو اس پر ویرانی اور بربادی کے آثار بھی بڑے واضح اور بھیانک ہوتے ہیں۔ ایک نقصان عمر کا ہوتا ہے، ایک خسارہ تعزیت مقدر میں لکھا جاتا ہے، اور نوارا احسان کسی خوشحال ہری بھری کھیتی سے کسی طور کم نہ تھی، بلکہ کھیتی سے بڑھ کر ہی تھی۔ نواز فاروق نے آہستگی سے تصویر دراز میں ڈال دی تھی۔ یہ تصویر نوارا کے گھر منگنی والے دن کی تھی اور مستقل اس کے پاس ہی تھی۔ نوارا اسے پسند تھی، ایک کزن کی حیثیت سے اسے ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ اکثر وہ ہمارا وغیرہ کو اس کے رکھ رکھاؤ اور سلجھی طبیعت کی مثال دیا کرتا تھا، اور پھر جب ابو کی طرف سے نوارا کا نام اپنے لیے سنا تو دل کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ پہلا خیال ہی دل و دماغ کو منور کر گیا تھا کہ اگر یہ سلجھی ہوئی متین سی رکھ رکھاؤ والی لڑکی زندگی بھر ساتھ نبھائے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور پھر یہ خیال مستحکم ہوتا چلا گیا تھا۔ پسندیدگی دل کی لگی اور لگی پھر الفت میں کیسے بدلے تھے۔ وہ پچھلے کسی بھی واقعے کا تجزیہ کرتا بھی تو بہت سے واقعات راہ روکے کھڑے تھے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اندرونی شکستگی نے جسم سے جان تک نچوڑ لی تھی۔ بے شک اس سارے عمل میں نوارا احسان کا کوئی قصور نہ تھا، بے شک شارق زمان نے جو بھی بتایا تھا اس سارے کا لباب یہی تھا کہ نوارا احسان قطعی بے قصور تھی، مگر وہ اب اپنی طبیعت کا کیا کرتا؟ کیا اس کے اندر اتنا حوصلہ اور ضبط تھا کہ ساری زندگی اس پھانس کے ساتھ گزار لے؟ کہ نوارا احسان کبھی شکار ہوئی تھی، ساری رات وہ خود سے سوچتا رہا تھا، پوچھ کر ہارا تھا، کیا وہ اس سے پہلے جیسا عزت و مقام دے سکے گا؟ اس کا دل اب بھی اسی طرح مبتلا ہے کہ نہیں؟ کیا اسے شارق کی بات مان لینی چاہیے؟ کیا واقعی اسے اپنی راہ الگ کر لینی چاہیے؟ مگر اس میں رسوائی کس کی تھی؟ نواز فاروق کو لگا جیسے شارق اپنے گناہ میں اسے شریک کر گیا ہو، عمر بھر کا حصار اس کی زندگی میں لکھ گیا ہو۔ قصور کس کا تھا؟ سزا کسے مل رہی تھی؟ وہ انکار کر بھی دیتا تو نوارا احسان کی مجروح نفسانیت کو بحال نہیں ہو سکتی تھی، یا مجرم اپنے جرم کی نوعیت جان سکتا تھا، اور نواز جو کرے گا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ شادی کے اتنے قریب کا انکار نوارا کے مقدر میں رسوائیاں نہیں لکھ جائے گا، مگر وہ اپنے اندر یہ سب جھیل جانے کا بہار کہاں سا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ کہاں سے دل کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لینے کا ضبط آزما لیتا؟ مگر اسے کرنا تھا اپنے لیے نہیں تو نوارا احسان کے لیے کہ وہ عزیز تر تھی۔ شارق زمان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے اور اس کے اثرات کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اور نواز فاروق کے اندر ان اثرات کو اپنے حصے سے لکھوانے کا اگر حوصلہ تھا بھی تو ہمت نہ پائی تھی۔ وہ تو کردار کی فوقیت دیکھتا تھا، نوارا ابھی بھی با کردار تھی، تو جو قیامت اس پر بیتی تھی وہ اسے ساری عمر ایک دوسرے سے نظر چرانے پر مجبور رکھنے والی تھی۔ نواز فاروق نے کل شب سے لے کر اب تک صرف سوچا تھا، شارق زمان سے ملاقات کے بعد وہ صرف اس ایک بات کو سوچ رہا تھا، مگر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا تھا کہ نوارا احسان کو ساری عمر ایک سزا کے طور پر اپنے ساتھ بندھے رکھے، جو کہ دل اب صرف اس کے تصور سے آباد تھا۔ انگلیوں سے اپنی کن پٹیوں کو مسلتے نواز فاروق نے باتھ روم کی طرف رخ کیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، سرخ اور بھاری پپوٹوں سے سوجی آنکھیں گزری رات کی اذیت اشکار کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا نوارا احسان، یہ صرف ہماری زندگی میں ایک نئی نسل کی بقا کا صحرا ہے، ہم دونوں کے سر ہم ایک نئی نسل کی بنیاد بنیں گے۔ مرد کچھ بھی کر لے معاشرے میں کہیں نہ کہیں فٹ رہتا ہے، اور چاہے مظلوم ہو دھتکاری ہی جاتی ہے۔ شارق زمان اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، وہ تم سے ایک رشتہ بنانا چاہتا ہے، ابھی اس کا ضمیر کس حد تک مردہ نہیں ہوا، وہ تمہاری بقا کا ضامن بننا چاہتا ہے۔ یہ طے ہے کہ تم پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس کے اثرات بہت دور تک ہوں گے، اور میں تمہیں انہی رسوائیوں سے بچانا چاہتا ہوں، اسے میری سمجھ کا قصور جانو یا میری خود غرضی، میں اس حال میں تم سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے اندر کے طوفان سے نواز فاروق خود ہی برسرِ پیکار تھا۔ فیصلہ کرنا اتنا آسان تو نہ تھا، مگر بامشکل کر گیا تھا۔ ضبط کی کن گہرائیوں سے نبرد آزما ہوتے اس نے دل کی طرف سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ دل کا کیا ہے، یہ تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتا ہے، اب کون سمجھائے کہ چاند کے حصول میں اپنے آپ بسم بھی کروانا پڑتا ہے۔ وہ خیالات کے بومر سے نکلنے میں کس حد تک کامیاب ٹھہرا تھا یا پھر مزید پھنسا تھا؟ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس نے کراچی ڈاکٹر ظفر اپنے ماموزات کے موبائل کا نمبر ملایا تھا۔ صبح اسے ڈسٹرب کرنے پر وہ کچھ پریشان بھی ہو گیا تھا، مگر نواز فاروق کا ٹھہرا ہوا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھانے لگا تھا، اور پھر اس سے اس طرح کا تعامل مرد کا
وعدہ کر کے نواز فاروق نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کچھ حد تک دل کو اطمینان سا ہوا تھا۔ آئندہ کا لہکہ عمل ترتیب دیتے وہ اپنے معمول کے امور نپٹانے میں لگ گیا تھا۔ یونیورسٹی اپنے طے شدہ وقت پر ہی نکلا تھا۔ پیریڈ لینے کے بعد اس نے چیئرمین صاحب کے سامنے اپنا استعفیٰ رکھا تھا۔ چیئرمین تو حیران رہ گئے تھے، وجہ پوچھتے رہ گئے مگر وہ وجہ کیا بتاتا، بربادی یا پھر بربادی مقدر وہ صرف دیکھے گا۔ چیئرمین صاحب نے اس کا فیصلہ قبول نہیں کیا تھا۔ فی الحال تم کو لانگ لیو پر یونیورسٹی سے آف کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میرے ادارے کے دروازے تم جیسے لائق استاد کے لیے ہر وقت کھلے رہیں گے۔ جب کبھی ارادہ ہوا تو ضرور آنا۔ ان کے الفاظ پر نواز خود عزتی سے مسکرا دیا تھا، تاہم ان سے وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ اکیڈمی کی ذمہ داری اس نے اپنی کولیگ کے سپرد کی تھی۔ حالات جو بھی تھے، کبھی اس نے بڑے شوق اور جذبے سے یہ اکیڈمی شروع کی تھی، اپنا اچھا خاصا سرمایہ اس میں انویسٹ کیا تھا۔ اب ایک دم سب کچھ اکھاڑ پھینکنا کہاں کی عقل مندی تھی۔ کراچی بیٹھ کر وہ لاہور میں اکیڈمی کو اگر چلا نہیں سکتا تھا تو وہ ہر طرح کی خیر خبر تو رکھ سکتا تھا۔ یہ کون سا مشکل کام تھا، نگران کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کون سا یہاں سے ہر طرح کا تعلق توڑ رہا تھا۔ فی الحال مقصد سے منظر سے ہٹنا تھا۔ اکیڈمی سے متعلق تمام ضروری امور نپٹانے کے بعد وہ گھر چلا آیا تھا۔ ابھی ایک اور بڑا طوفان تھا جو منہ کھولے کھڑا تھا۔ گھر والوں کو کال کرنا آسان تو نہ تھا، وہ ضبط کی انتہا پر تھا، مگر ہوش مندی کا تقاضا تھا کہ وہ ابھی تک سنبھلے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی تمام ضروری چیزیں سمیٹی تھیں۔ اپنے والدین کے سامنے اسے کیا توجیہ پیش کرنی تھی، وہ ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگا تھا۔ چیزیں سمیٹ کر اس نے نمبر ملایا تھا۔ اب اس نمبر پر بات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شارق سمان نے پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو نواز دوسری طرف کی بے تابی عروج پر تھی، جیسے اسے صرف اسی نمبر کا انتظار تھا۔ یقیناً شارق زمان اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ نواز فاروق کو کچھ پل کے لیے اپنا آپ سنبھالنا مشکل محسوس ہوا۔ جی چاہا کہ اس غاضب و بے رحم کو برا بھلا کہتے، صاف انکار کرتے، اپنے فیصلے سے مکر جا، مگر دل کی مان تو لیتا۔ اپنے ذہن کو کیا کرتا جس میں نوارہ احسان پر پڑنے والی آفات کا لفظ سمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کی ہوئی چیزوں کو کبھی یوز نہیں کرتا تھا اور اب ذہن کو جھٹکتے اس نے دوسری طرف توجہ دی۔ نواز پلیز بولو، چپ کیوں ہو تم؟ کیا جانوں میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ پلیز نواز کچھ تو کہو۔ دوسری طرف کا اضطراب حد سے بڑا ہوا تھا۔ نواز فاروق کی ایک لمحے کی چپ گرا گزر رہی تھی۔ بے یقینی اور بے قراری حد سے سوا تھی۔ میں امی ابو کے سامنے آج انکار کر دوں گا۔ میں کراچی جا رہا ہوں۔ میرے انکار پر جو صورتحال ہوگی وہ میری برداشت سے باہر ہوگی۔ میں بزدل نہیں ہوں، مگر میں کچھ بھی جھیل نہیں پاؤں گا۔ آگے کی صورتحال جو بھی ہوگی وہ تمہیں خود سنبھالنا ہوگی۔ شارق سمان سے گفتگو کرتے ہوئے خود بخود اس کا لہجہ سرد و سپاٹ ہو گیا تھا۔ یہ شخص جسے اس نے ہمیشہ سگے بھائی کی طرح سمجھا، اس کے لیے کس قدر شدید نقصان کا سبب بنا تھا۔ کاش وہ ضبط کر سکتا یا پھر محاسبہ کر سکتا، جھنجھوڑ کا برا بھلا کہہ سکتا۔ کیا واقعی وہ بے یقین تھا اور نواز فاروق کے اندر نفرت نے ایک دم سر ابھارا تھا؟ ساتھی سے ہونٹ بھینچتے کال کاٹ دی تھی۔ کیا واقعی کیسی خوشی سے بھرپور آواز تھی اور نواز کن عذابوں میں گر گیا تھا؟ دوسری طرف شاید پرواہ ہی نہ تھی، اس کے جذبات کا قطع پاس نہ تھا۔ غصے سے موبائل بستر پر رہتے وہ خود بھی بستر پر گرا تھا، مگر اب ضبط جواب دے رہا تھا۔ سارا وجود شل ہو رہا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے صدیوں کی مسافت طے کی ہو۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔